السلام علیکم ڈیئر سبسکرائبرز. سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ادھر کچھ لائٹ کا پرابلم تھا، اس وجہ سے 2-3 دن ویڈیو ڈیلے ہوئی. تو آپ لوگ پلیز چینل کے ساتھ بنے رہا کریں، ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہی ہم کام جو ہے نا وہ کر پا رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی ہماری جو ویڈیو ہے وہ روزمرہ کی انگلش بول چال کے اوپر ہے. تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ورڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے. تو چلیں شروعات کرتے ہیں. اس کو لمبا نہیں کرتے، طول نہیں دیتے. تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں. اور جو سبسکرائبڈ ہیں آلریڈی جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ بھی، اور جو نیو ہیں سبھی ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں. اور ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بناتے رہا کریں. ایک رجسٹر اپنا گرامر کا بنا لیں اور ایک جو ہے نا وہ اسپوکن کا بنا لیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میں سکھا رہا ہوتا ہوں نا، یہ اسپوکن میں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ہم دو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا؟ ایک تو میں جب اس کی بولتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وربلی جو بولتا ہوں وہ آپ کی لسننگ پریکٹس ہو جاتی ہے. لسننگ جب ہوتی ہے تو اس میں آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے آپ کی کریکٹ پروننسیشن، کہ آپ نے الفاظ کی، انگلش کے الفاظ کی جو صحیح تلفظ کی ادائیگی نا وہ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی صحیح پروننسیشن جو ہے وہ کام آتی ہے آپ کے اسپوکن میں. تو اس لیے اسپوکن کی یہ جو کلاس ہوتی ہے جس میں میں شارٹ ویڈیو نہیں بناتا، میں جسٹ کچھ چیزوں کو کھول کے بیان کر رہا ہوتا ہوں، اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کو صرف رٹا بازی کی طرف نہ لے کے جاؤں، بلکہ کچھ چیزیں جو کسی ورڈ کے ساتھ منسوب ہیں یا اس کے ساتھ کوئی کنسیپٹ منسوب ہے وہ بھی میں آپ کو لازمی بتاؤں، ٹھیک ہے. اچھا، تو آج کے جو ہمارے جو سینٹینسز ہیں وہ دعائیہ فقرات ہیں. کون سے ہیں؟ دعائیہ فقرات. آپ کو پتہ ہے کہ سینٹینسز 3 قسم کے ہوتے ہیں، 4 قسم کے بلکہ، ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی اس میں 3 کیٹیگریز جو نا وہ سمجھی جاتی ہیں: افارمیٹیو، نیگیٹو، آپٹیٹیو. ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے نا ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہوتے ہیں اسی میں ہی ایک قسم ہوتی ہے آپٹیٹیو سینٹینسز کی. تو یہ جو دعائیہ فقرات ہوتے ہیں نا، اس کے سب سے پہلی پہچان جو ہے نا وہ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کسی کو کوئی بلیس کر رہے ہوں، مطلب کوئی دعا دے رہے ہوں، یہ وہ ہوتی ہے. تو اس میں ہمیشہ فقرے کے انگلش فقرے کے آخر میں جو ہے نا یہ سائن آف ایکسکلیمیشن مارک لازمی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے اللہ آپ کو اس کا صلہ دے، جس کو ہم اکثر مثال کے طور پہ اکثر کہتے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو جزاک اللہ ہوتا ہے نا اس کا انگلش یہی بنے گا: مے اللہ ریوارڈ یو. مے اللہ ریوارڈ یو. ریوارڈ کہتے ہیں انعام کو. تو انعام سے مطلب صلہ ہوتا ہے، یعنی جزا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے. ہم کہتے ہیں نا اکثر جزاک اللہ خیرن کثیرہ، یعنی اللہ آپ کو اس کی بہت زیادہ جزا دے. تو وہ اسی طرح ہم اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ مے اللہ ریوارڈ یو. اللہ آپ کو اس کا صلہ دے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے. کوئی بھی ہو اس کو ہم ایسے بولیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کسی کو کہنا ہے آپ جلد صحت یاب ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت، یا جلد آپ کو اللہ صحت مند کر دے، اللہ آپ کو جلد صحت یاب کر دے، یا آپ جلد صحت یاب ہو جائیں. تو ہم اس کو سمپل ورڈ میں کہہ سکتے ہیں گیٹ ویل سون. گیٹ ہو جاؤ، ویل اچھے یعنی بہتر، اور سون جلدی کو کہتے ہیں، یعنی گیٹ ویل سون یعنی آپ جلد صحت یاب ہو جائیں. اس کا ایک اور چیز بھی ہے جو سمجھیے گا. جسٹ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے یہ اردو فقرہ لکھا دیکھا ہے تو آپ کہیں کسی کو ایسے ہی بولنا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایسے بولتے ہیں، نہیں. آپ جلد صحت یاب ہو جائیں، اللہ آپ کو جلد صحت یاب کر دے، یا آپ کی صحت اچھی ہو جائے، یا آپ مطلب اس طرح کے جو بھی فقرات ہوں اس میں ہم ایسے سمپل ورڈ میں اس کو گیٹ ویل سون کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جنت میں جگہ دے تو یہ ہوتا ہے ریسٹ ان پیس. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں لکھنے میں جو نا وہ RIP لکھا ہوتا ہے. RIP کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ ان پیس، ٹھیک ہے. اب ریسٹ ان پیس، پیس ویسے امن کو کہتے ہیں، سکون کو کہتے ہیں، لیکن ہم جہاں پہ جنت میں، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے تو میں اللہ گرانٹ ہم یا ہر ہائیسٹ رینکس ان جنت، اس طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کی جو وفات پا گیا اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں میں ہی ریسٹ ان پیس، اس طرح سے کرے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کامیابی آپ کے قدم چومے، یعنی اگر ہم نے کسی کو کہنا ہے نا، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وش یو آل دا بیسٹ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے. کامیابی آپ کے قدم چومے یعنی وش کہتے ہیں کسی کو. وش کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ مطلب خواہش اپنی جو نا وہ شو کرنا. ویسے وش کا مطلب خواہش ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یو آل دا بیسٹ، اچھا
ایسے ہم ان کو سمجھیں گے نا تو یہ کچھ ڈفرینٹ میننگ دے گا. تو ہم نے کہنا وش یو آل دا بیسٹ، یعنی اللہ آپ کو کامیاب کرے یا کامیابی آپ کے قدم چومے. تو اچھا اب یہ والا جو ہے نا اس کو اچھے سے سمجھیے گا. ہم کہتے ہیں آپ کو شادی کے بندھن میں بندھنے کی بہت بہت مبارکباد یا مبارک ہو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کنگریچولیشنز آن ٹائنگ دا نوٹ. یہ لفظ ہوتا ہے ٹائی دا نوٹ، ٹھیک ہے، ٹی آئی اور اس کے بعد ای، ٹائی دا نوٹ. ٹائی کا مطلب ہوتا ہے بندھنا. یہ جو ہم ٹائی پہنتے ہیں نا اس کو ٹائی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باندھی گئی ہوتی ہے. شرٹ کے جو ہمارا جو کالر ہوتا ہے اس کے درمیان آپ کو پتہ ہے اس کو باندھا گیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ٹائی کہتے ہیں. تو ٹائی کا مطلب ہوتا ہے بندھنا. تو نوٹ جو ہے نا وہ کسی رشتے کی طرف جو ہے نا بات ہوتی ہے. تو ہم جب یہ ایک ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے جس کو ہم کسی کے شادی میں بندھنے کی جو ہے نا صورت میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ نتاشا اینڈ علی آر گوئنگ ٹو ٹائنگ یا آر ٹائنگ دا نوٹ، ٹھیک ہے، ٹائنگ دا نوٹ سون، یعنی علی اور نتاشا جو ہے نا بہت جلد شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ان کی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے نا تو انگلش نیوز پیپر کبھی آپ نے پڑھا تو اس میں وہ ٹائی دا نوٹ ہی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے شادی کے بندھن میں بندھنا، شادی کے بندھن میں بندھنا، یہ اس وقت یوز ہوتا ہے. تو کنگریچولیشنز ہوتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں کنگریچولیشنز کو لوگ بولتے ہیں، اس کو ہم نے بولنا کنگریچولیشنز. یہ جو ٹی ہے نا یہ جا جیسی بات دے گا، کنگریچولیشنز. کنگریچولیشنز بھی بولتے ہیں لوگ لیکن اس کی صحیح پروننسیشن ٹھیک ہے. یہ قسمت آپ کا ساتھ دے، تو گڈ لک ہم کہتے ہیں قسمت آپ کا ساتھ دے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی اگر آپ نے کسی کو دعا دینی ہو تو اگر آپ نے ہمیں کہنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں نماز میں، تو او اللہ شو اس دا رائٹ پاتھ، شو اس دا رائٹ پاتھ، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو ادھر بھی ہم یہی کریں گے کہ او اللہ شو اس دا رائٹ پاتھ. اب چلانے کو مطلب یہ نہیں ہم کہہ دیں گے کہ او اللہ رن اس دا رائٹ پاتھ، ٹھیک ہے، یا واک اس دا رائٹ، نہیں. سیدھی سی بات ہوتی ہے ہمیں اپنے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ فکرہ جو ہے نا مولڈ کرنا آنا چاہیے. تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی او اللہ شو اس دا رائٹ پاتھ. پاتھ بھی کہتے ہیں تو یہ صحیح پیتھ جو ہے نا وہ نہیں بولنا آپ نے. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، قرآن پاک کی آیت ہے نا رب زدنی علما، ٹھیک ہے، اللہم رب زدنی علما. تو یہ وہی ہے، او اللہ انکریز می ان نالج، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما. اب یہی چیز اگر آپ نے علم کی بجائے آپ نے رزق کہنا ہے تو آپ ادھر اس کے اکارڈنگ نالج کی جگہ پہ جو ہے نا وہ اپنے اس کے اکارڈنگ چینج کر دیں گے. کوئی بھی چیز جس کو آپ مطلب اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، برکت میں اضافہ فرما، خیر میں اضافہ فرما، تو اس کے اکارڈنگ اس کا ادھر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. باقی وہی رہے گا، وہ اللہ انکریز می. اگر آپ انڈیویجولی نہیں، آپ مطلب گروپ میں ہیں بیٹھے ہوئے تو اس میں اگر آپ بات کریں تو پھر ہمیں آئے گا، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو پھر ادھر وہ اللہ انکریز اس، ادھر پھر اس آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس آ جائے گا. تو آئی ہوپ سو یہ سمجھ آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. پارٹ 13 ہے. اب یہ والے جو ہے نا یہ ہیں کچھ دعائیہ فقرات، اور ساتھ میں جھڑکنا بھی آپ کو آنا چاہیے انگلش میں. اگر آپ نے کسی کو انگلش میں جھڑکنا ہے یعنی کسی کو ٹونٹ کرنا ہے، کسی کو جو ہے نا اسکالڈ کرنا ہے، کسی کو کسی چیز پہ جو ہے نا وہ ڈانٹنا ہے، جھڑکنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ کو ادھر سمجھ آ جائے گی. اچھا نیکسٹ ہے اللہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کرے. تو مے اللہ پروٹیکٹ یو اینڈ یور فیملی، مے اللہ پروٹیکٹ یو اینڈ یور فیملی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اکیلا آپ کی کہنا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، پھر اللہ ہم کہیں گے مے اللہ پروٹیکٹ یو. اور یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس میں بھی ایک جو ہماری سیریز یہ چل رہی ہے اسپوکن کی، اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ اللہ ہمیں بری نظر سے بچا. تو اس میں پھر ہم نے ایول آئی جو ہے نا وہ کہا تھا، برے کاموں سے، تو ایول ڈیڈز، ٹھیک ہے. اللہ ہمیں غربت اور قرض سے محفوظ فرما یا محفوظ رکھ. تو پھر ہم کہیں گے کہ او اللہ پروٹیکٹ اس. پروٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، محفوظ کرنا. اس ہمیں فرام سے پاورٹی، پاورٹی یعنی غربت، اینڈ ڈیٹ. کیسے ہم نے اس کو بولنا ہے؟ یہ بہت سے لوگ غلط بولتے ہیں، ڈی ای کے آگے بی لگا دے کے وہ ڈیپٹ بولتے ہیں. ڈیپٹ نہیں ہوتا، یہ ڈیٹ ہوتا ہے. یہ بی جو ہے لکھنے میں آئے گا، بولنے میں یہ سائلنٹ رہ جائے گا، ڈیٹ ہوگا یہ، ٹھیک ہے. او اللہ پروٹیکٹ اس فرام پاورٹی اینڈ ڈیٹ، یعنی اے اللہ ہمیں غربت اور قرض سے محفوظ رکھ.
اگر آپ ڈیٹس لکھ دو گے پھر قرضوں سے وہ پلورل میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ پتہ ہے ڈیٹ جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے ناؤن ہے. تو پاورٹی بھی کسی کنڈیشن کا کسی اسٹیٹ کا نام ہے، تو یہ بھی اسٹیٹ مطلب کسی حالت کا نام ہے، تو یہ بھی آپ کا ناؤن ہے. اے اللہ ہمیں جھوٹ اور تکبر سے محفوظ رکھ. آپ پہلے نمبر پہ جھوٹ، لائی اور تکبر، ایروگنس. تو او اللہ وہی چیز پروٹیکٹ اس فرام. اگر آپ نے کہنا اے اللہ مجھے تو پھر پروٹیکٹ می، ہمیں تو پروٹیکٹ اس. اسے اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ اے اللہ اسے یعنی جھوٹ و تکبر سے محفوظ رکھ، تو پھر اب اسے میں جو ہے نا وہ ہمیں کیونکہ جینڈر کا نہیں پتہ، تو ہم اس میں اگر ہمیں جینڈر کا پتہ ہے کہ مطلب وہ ہم کسی فیمیل کو کہہ رہے ہیں، لڑکی کو کہہ رہے ہیں، عورت کو کہہ رہے ہیں، پھر ہر آ جائے گا کہ او اللہ پروٹیکٹ ہر. اور اگر کوئی میل ہے، ٹھیک ہے، بچہ ہے، کوئی بوائے ہے، مطلب جو میل کیٹیگری میں آ رہے ہیں ادھر پھر ہم اس کو ہیز لگا دیں گے، ہیز سوری پروٹیکٹ ہم آئے گا. لیکن اگر کہیں پہ بھی آپ کو شورٹی نہیں ہے اب جینڈر کا مطلب کہ آپ نے کس کو کہہ رہے ہو، تو پھر آپ ادھر جسٹ ہم لگا دو گے. وہاں پہ کچھ بھی ہم یا ہر میں نہیں الجھنے کی ضرورت، جیسے اس میں ہم لگا دو. اچھا نیکسٹ ہے جھڑکنے میں. اگر آپ نے پاپا جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب انہوں نے کہا بیٹے کو کہ جاؤ کچھ چیز لے کے آؤ، کچھ جو بھی کیا، اب بچے نے لگا دیا دیر بعد، ٹھیک ہے، بعد چیمپئنز ٹرافی کا میچ لگا ہوا تھا، گھر میں لائٹ بند تھی، تو وہ ادھر کھڑا ہو کے کہیں نہ کہیں پہ کسی کے پاس کوئی یو پی ایس جو جنریٹر تھا وہ چلاؤ، تو وہ ادھر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے نا وہ لگا دیا. اب گھر آیا تو ماما کا یا پاپا کا یا بھائی کا کسی کا، ویئر ہیو یو بین، کہاں رہ گئے تھے تم، ٹھیک ہے، ویئر ہیو یو بین، کہاں رہ گئے تھے تم. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو جھڑکنا ہی ہے تو پھر یا بولو، کسی کو بھی آپ کیجولی بھی کہتے ہو یار میں تمہیں اتنی دیر سے ویٹ کر رہا تھا، کہاں رہ گئے تھے تم، ویئر ہیو یو بین، ٹھیک ہے. مطلب اتنی دیر سے اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ اتنی دیر سے کہاں تھے تم یا کہاں رہ گئے تم، پھر آپ اس کے اکارڈنگ فار لانگ ٹائم یا فار مینی ٹائم سوری فور جو بھی اس کے اکارڈنگ آپ نے 2 گھنٹے کی بات کرنی ہے سین سے آ جائے گا، اس طرح سے جو بھی ہے. تو میرا پیچھا چھوڑ دو، اس کا مطلب اس کو ہم نے کہنا ہے گیٹ آف مائی بیک، گیٹ آف مائی بیک. گیٹ آف جو ہے نا وہ ایڈیومیٹک ایکسپریشن میں آ جائے گا، جس کا مطلب ہوگا اتر جاؤ، ٹھیک ہے، مطلب پیچھے ہٹ جاؤ. بیک کہتے ہیں پیچھے کو، جو آپ کی یہ جو ہم اکثر جو بیک جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں ہم، آپ کی جو کمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب کمر سے مراد کے مطلب جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کو بیک کہتے ہیں. سمپل سی بات ہے. کیا آپ کا دماغ خراب ہے یا کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ تو آر یو آؤٹ آف مائنڈ، ٹھیک ہے، کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ کا دماغ خراب ہے، آر یو آؤٹ آف مائنڈ. ویسے اس کا جو ایڈوانس ہے نا وہ ہوتا ہے آر یو نٹس، آر یو نٹس، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس طرح سے بولا جاتا ہے آر یو، تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو، ہاؤ کوڈ یو بی سو کیئر لیس. ہاؤ کیسے، کوڈ یو تم ہو سکتے ہو، بی سو کیئر لیس یعنی اتنے لاپرواہ، اتنے لاپرواہ. کیئر لیس کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہ. کیئر جو ہے نا وہ پرواہ کرنے کو کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ جب یہ لیس کی سفکس لگی، یاد ہے میں نے وہ ناؤن والے ابھی پیچھے جو ہم نے چیپٹر پڑھا اس میں سفکس پریفکس بتائی تھی، اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیئر لیس جو ہے یہ کیا ہے، کیئر لیس جو ہے نا یہ کیا ہے، مجھے بتائیے گا جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ کیئر لیس کیا ہے، یعنی ایڈجیکٹیو ہے یا ناؤن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. شور مت کرو یا شور نہ کرو، تو اس کو ہم کہیں گے ڈونٹ میک نوائز، ڈونٹ میک نوائز یا ڈونٹ میک نوائز. تو یہ جی میں دراصل ویڈیوز کو اب تھوڑا سا شارٹ رکھا کروں گا، جو ہماری خاص طور سے اسپوکن کی ہوا کرے گی، باقی گرامر کی 30 منٹ کے راؤنڈ باؤنڈ ہوا کرے گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے.